दाना को बहुत बरकत बख्शे। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा की कि खुदा ने आज हमें इस लायक बनाया कि उसकी पाक हुज़ूरी में आ सके। ये नया दिन, नया हफ्ता हमारे सबों की ज़िंदगी में बख्शा है। और जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, खुदा आप सबों को अपनी पनाह हिफाजत में रखे। आज जैसे कि ग्रुप्स में भी शेयर किया गया है कि जो आज का टॉपिक है वो किस चीज़ पर है, वो चैलेंजेस ऑफ मैरिड लाइफ है। आज का जो हर मज़हब में, दुनिया में जहाँ कहीं भी डिस्कस करने वाला टॉपिक है वो है मियाँ बीवी का। मियाँ बीवी का टॉपिक चाहे वो दुनियावी लिहाज से डिस्कस किया जाए या रूहानी एतबार से डिस्कस किया जाए, उसको उस पर डिस्कशन होती है। तो चाहे वो रूहानी इंसान हो, रूहानी कपल हो और चाहे दुनियावी कपल हो, हर किसी को कोई ना कोई चैलेंज दरपेश है। मेरे साथ मिलकर निकालिए इफ्सियो उसका 5 बाब उसकी 21वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा है, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। किसके खौफ से रहना है? क्या शोहर ने बीवी के खौफ से रहना है, या अपने घर वालों की, या बीवी ने अपने खौफ से, या अपने शोहर के खौफ से, या अपने घर वालों के खौफ से रहना है? खुदा के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबिया रहो जैसे खुदावन की, जैसे खुदावन की। क्योंकि अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बयान करती हूँ 22वीं आयत में, ए बीवियों के आगे एक निशान है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये मार्क पता कब लगाया जाता है? जब किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आए या जिस चीज़ पर जोर दिया जाए। अब कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं इस तरह के निशान भी पाए जाते हैं, कोमा भी पाया जाता है, सवालिया निशान भी पाया जाता है। और जब अब आप में से अगर किसी को नहीं पता, और जब इस तरह का, जिसको उल्टा आई हम कहते हैं, जब ऐसा निशान है तो उसका मतलब है जब किसी चीज़ पर जोर दिया जाता है। ठीक है, ए बीवियो आगे वो निशान है जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, जहाँ पे जोर दिया जा रहा है, बीवियों को जोर दिया जा रहा है कि अपने शोहरों की ऐसी ताबिया रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। जो मसीह है वो खुद बदन का बचाने वाला है, और जो शोहर है वो शोहर भी खुद रिश्ते को बचाने वाला है। हालेलुया। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबिया है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबिया हों। अब 25वीं आयत में लिखा है, ऐ शोहरों, इसके आगे भी वो निशान है, उल्टा आई, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। अब शोहरों के लिए तो ये भी कह दिया कि ऐसे मोहब्बत रखो कि जैसे मसीह ने अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। आज का जो टॉपिक है वो चैलेंजेस ऑफ मैरिड लाइफ है। जो शादीशुदा जिंदगी को मुश्किलात दरपेश होती हैं एक शादीशुदा मर्द और औरत को, और सिर्फ वो दोनों सहते हैं, न माँ, न बाप, न बहन, न भाई। शायद वो थोड़ी देर के लिए दुख में आए कि मेरी बहन मेरे भाई के साथ क्या हुआ है, मेरे बेटे मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है, लेकिन पूरी जिंदगी उन दोनों को सरवाइव करना पड़ता है। जब ये पलूस रसूल इफसस की कलीसिया के नाम ये खत लिख रहे थे, वो खुद कैद की हालत में थे। किसकी हालत में थे? कैद की हालत में थे। ये अजीजों आज का मसला नहीं है, ये दुनिया के आगाज से मसला है, क्योंकि खुदा ने दुनिया को बनाने के बाद आदम और हवा को बनाया जो कि मियाँ बीवी थे। खुदा अजीजों बहन भाई भी बना सकता था, पहला रिश्ता, माँ बाप भी बना सकता था, दोस्त भी बना सकता था, लेकिन खुदा ने मर्द और औरत को ही क्यों बनाया और उनको मियाँ बीवी का रिश्ता दिया? क्योंकि इसमें खुदावंद की मर्जी थी, क्योंकि खुदावंद आगे नस्ल बढ़ाना चाहता था, और उन दोनों के रिश्तों को कन्वर्ट किसमें किया? अज़दवाजी बंधन में। और इब्लीस शुरू दिन से इस रिश्ते के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। ये मसला आज का नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। हम में से कोई ना कोई अपनी अज़दवाजी जिंदगी में तगोदो कर रहा होगा, कोई ना कोई होगा या कर चुका होगा, लेकिन कलाम क्या बयान करता है कि कलीसिया जो है
रूहानी आलम में एक दुल्हन है और मसीह दुल्हा है। हालेलुया। 25वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो लिखा है, शोहरों के लिए क्या लाजम है कि अपनी बीवियों से मोहब्बत करें। शोहरों के लिए क्या लाजम है कि अपनी बीवियों से मोहब्बत करें, अपनी जिंदगी उनके लिए, उस बीवी के लिए डेडिकेट कर लें, सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के लिए डेडिकेट कर लें। अगर हम कलाम को पढ़ते हैं, अगर हम मसीही हैं, हमने बपतिस्मा लिया हुआ है, अगर हम मसीही घरानों से 50 सालों से बिलोंग कर रहे हैं, 100 सालों से बिलोंग कर रहे हैं, 10-20 सालों से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें अपने कलाम को जब पढ़ते हैं तो हमें इस कलाम पर अमल भी करना है। यानी अपनी तमाम जिंदगी भर मौत तक अपनी बीवी के साथ वफादार रहे। जब वो वफादार होगा तो उसकी बीवी ऑटोमेटिकली वफादार रहेगी। जब वो वफादार होगा तो उसकी बीवी ऑटोमेटिकली उसके साथ वफादार रहेगी। और 24वीं आयत में लिखा है कि जैसे कलीसिया मसीह के ताबिया है, वैसे बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबिया हो जाए। ताबिया का क्या मतलब है? सबमिशन करना, सबमिसिव करना, मतलब कि इंग्लिश में इसको बोला जाए तो डिपेंडेंट, टोटली हर लिहाज से बीवी अपने शोहर पे डिपेंड करे। यहाँ पर नहीं लिखा कि वो अपने बेटे पे डिपेंड करे, अपने भाई पे डिपेंड करे, अपने बाप पे डिपेंड करे। बीवी ने हर लिहाज से अपने शोहर पे डिपेंड करना है, और शोहर को इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि मेरी बीवी ने सिर्फ और सिर्फ मुझे पे डिपेंड करना है और इसका कौन है। और बीवी हर लिहाज से अपने शोहर की ताबिया रहे, हर लिहाज से, इज्जत में, खुशी में, गमी में। जब वो बीमार है तब भी इसके ताबिया रहे, गरीबी में भी ताबिया रहे, मुफलसी में भी ताबिया रहे, हर लिहाज से उसके ताबिया रहे। यहाँ पर जो लफ्ज दो हैं, लफ्ज वाजिया बयान किए गए हैं, ताबिया और मोहब्बत। जो ताबिया है बीवियों ने रहना है और मोहब्बत शोहरों ने देनी है। बीवी तो मोहब्बत देती है और शोहर भी देता है, लेकिन ये दोनों चीजें, अगर बीवी को ताबिया कहा गया है तो शोहर के ऊपर नहीं कहा गया कि वो ताबिया रहे। अगर बीवी शोहर को मोहब्बत का बोला गया तो बीवी को नहीं मोहब्बत का बोला गया। अगर बीवी ताबिया रहेगी तो शोहर भी ताबिया रहेगा, और अगर शोहर मोहब्बत करेगा तो बीवी भी मोहब्बत करेगी। हमें आज के दौर में मोस्टली जोड़ों में क्यों ऐसी तस्वीर नजर नहीं आती? हालांकि उनके 2-2 बच्चे भी होते हैं, 3-3 बच्चे भी होते हैं, तो भी नजर नहीं आती, क्योंकि खुदा का कलाम उनके दरमियान में नहीं है। खुदा के कलाम को वो मौका नहीं दे रहे। मियाँ बीवी बस दुनियावी लिहाज से खुद को खुश कर रहे हैं, वो दुनिया को खुश कर रहे हैं, दुनियावी रिश्तों में जकड़े हुए हैं, वो दुनियावी लिहाज से सिर्फ और सिर्फ जिंदगी जी रहे हैं कि हम अगर कलाम के मुताबिक चलेंगे तो दुनिया के लिहाज से फिर हम क्या कहेंगे, हम जीरो होंगे, क्योंकि हम सिर्फ अगर कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो दूसरे रिश्तों को हम अहमियत नहीं देंगे। कलाम खुदा की रोशनी में अगर हम देखें तो सुलेमान, समसून और होसिया नबी को उनकी बीवियों ने धोखा दिया। मिकल जो दाऊद की बीवी थी, अपने शोहर को उसने हकीर जाना, यानी दाऊद नबी को, जब वो अहद के संदूक के सामने नाच रहा था तो उसकी बीवी ने उसका मजाक उड़ाया और वो उसके लिए लानत बना और वो भांज रही। इब्राहिम ने इस तरह से अपनी बीवी के साथ धोखा किया कि अभी मलिक के सामने वो डर के मारे अपनी बीवी को उसने क्या कह दिया? बहन कह दिया। अब बीवी को बहन कह देना ये सबसे बड़ा गुनाह है, और अभी मलिक के सामने दुनियावी लिहाज से दुनिया को रखते हुए, उसने दुनिया को रखा, खुदा को ना देखा, अपने रिश्ते की लिहाज ना की, उसने दुनिया को खुश करते करते अपने बीवी को बहन कह दिया। और ये भी उसने क्या कि इस रिश्ते की बेहुरमती की, खुदा को नाराज किया, क्योंकि खुदा इस रिश्ते से खुश है। दाऊद एक बीवी पर सेटिस्फाइड नहीं था। पहले मैंने बीवियों के बारे में बताया कि किस किस को बीवियों की वजह से धोखा मिला, अब शोहरों की तरफ से है। अब जो दाऊद नबी है वो एक बीवी पर सेटिस्फाइड ना रहा अजीजों, उसने बतसबा से गलत रिश्ता बनाकर अपनी बीवी को धोखा दिया और बाद में बतसबा से ही शादी कर ली, जिससे सुलेमान पैदा हुआ। और बतसबा से जो औलाद पैदा हुई वो मर गई थी। उसके बाद फिर खुदा ने उसको माफ किया और
خدا نے سلیمان سے ان کو نوازا۔ سلیمان نے بھی بہت سی شادیاں کی، اپنی پہلی بیوی پر بہت سی بیویاں لے آیا، اور وہ بیویاں جو اس کی پہلی بیوی کے بعد آئیں وہ اپنے ساتھ بت اور اپنے دیوتا لے آئے۔ اور اگر کلام خدا میں وفادار جوڑوں پر روشنی ڈالی جائے، کلام مقدس میں وفادار جوڑوں پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے، تو الکانا اور حنا جو سیمویل کے ماں باپ تھے، ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف بیوی عزت دے اور شوہر نہ دے، اور شوہر عزت دے بیوی نہ دے، یہ دونوں برابر ہیں۔ حالانکہ حنا کا رحم بند تھا، خدا نے حنا کا رحم بند کیا تھا، وہ بانجھ نہیں تھی، اور اس کی بیوی تھی الکانا کی، جو دوسری بیوی تھی، اس کے بچے تھے اور وہ اس کو چراتی تھی، یعنی کہ اس کو حنا کو۔ اور الکانا نے ایک بہت خوبصورت بات اپنی بیوی سے بولی کہ حنا، جب وہ گئے تھے ایک فیسٹیول میں، ایک مسیحی تہوار میں گئے تھے، وہاں پر وہ قربانیاں چڑھاتا تھا، تو وہاں پہ جو اس کی سوتن تھی حنا کی، اس کو چڑھاتی تھی، تو وہ روتی تھی، وہ کھانا نہیں تھی کھاتی۔ تو جو الکانا ہے، الکانا نے اپنی بیوی سے کہا کہ حنا تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی، اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے؟ میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ وہ اپنی بیوی کے دکھ سے واقفیت رکھتا تھا، اس لیے اس کو حوصلہ دیتا ہے۔ آج بہت سے میاں بیوی اپنے جیون ساتھی کے دکھ کو نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ ان کے درمیان میں کلام نہیں۔ وہ کلام کو پڑھتے تو ہے لیکن دل سے نہیں پڑھتے، سنتے تو ہے دل سے نہیں سنتے۔ بوئز اور روت کی بھی ایک بہت خوبصورت مثال ہمارے سامنے ہے۔ جو روت ہے وہ داؤد کی پردادی تھی، بوئز نے اس کو عزت دے کر اپنی بیوی بنا لیا، اس کو کیا دے کر؟ عزت دے کر، حالانکہ وہ بیوہ تھی، اور اس کو عزت دے کر اس نے اچھے سے زندگی بوئز کے سرپرستی میں گزاری، اور بوئز نے اس کو عزت دی اور اپنی بیوی بنا لیا، اور ان سے عبید پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد پیدا ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی اور خلدہ، یسایہ نبی کی یہ بیوی ہے، جو دونوں پروفٹس بھی تھے، جو نبی بھی تھے، نبیہ اور نبی تھا۔ یہ مثالی جوڑا ہے۔ ایسے ابراہیم اور سارہ پر ہم اگر نظر دہانی کریں، انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی بہت اچھے سے گزاری، بھانج تھی، بے اولاد تھے، اور خدا کہتا ہے کہ وہ مرد جو مردے کی مانند تھا، اس میں سے خدا نے کیا کیا؟ ریت کے ذروں کی مانند اور آسمان کے ستاروں کی مانند اس کی نسل کو بڑھایا، یعنی ابراہیم کو، کیونکہ وہ وفادار تھے، ایک دوسرے کے ساتھ وفادار تھے، خدا سے ڈرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ مقدسہ مریم اور حضرت یوسف نے مقدسہ مریم کے لیے ہر قربانی دی۔ حضرت یوسف نے کیا کیا کہ اس کو چپکے سے چھوڑ دینا چاہتا تھا مقدسہ مریم کو، لیکن خداوند کے فرشتہ نے جب کلام کیا تو وہ خداوند کے کلام پر عمل کر کے اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اور اسی طرح زکریا نبی اور لشبا سے بھی ہم واقفیت رکھتے ہیں، ان کو بھی خدا نے بڑھاپے میں اولاد دی۔ یوسف بادشاہ اور اس کی بیوی، یہ مثالی جوڑے کلام خدا میں ملتے ہیں عزیزو۔ ہم بھی آج ایسے شادی شدہ زندگی کو بسر کر سکتے ہیں اگر ہم کلام کے مطابق چلیں تو۔ ہم آج کلام کو بس سنتے ہیں اور ان کی مثالیں دیتے ہیں، اور کیوں نہ ہم جب کلام پر چلتے ہیں تو ان کے مطابق چلیں، ہم ان کو اپنے آئیڈیل بنا کر چلیں۔ آج جو شادی شدہ زندگی میں چیلنجز جوڑوں کو درپیش ہیں، ان میں سے چند نکات یعنی پوائنٹس کو میں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہوں گی، اور جو حق اور سچ پر مبنی ہے، معاشرتی، سماجی اور خاندانی لحاظ سے، جن سے منہ نہیں موڑ سکتے، اور یہ شاید آپ میں سے بہت کو کڑوے بھی لگ سکتے ہیں۔ آج جو میاں بیوی میں سب سے بری بات ہے وہ ہے وقت۔ نمبر 1 جو پوائنٹ ہے وہ وقت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو آج وقت نہیں دیتے۔ عورت گھر کے کام کاج کرتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، شوہر نوکری کرتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے، رشتہ داروں سے میل جول رکھتا ہے، بچا کچا ٹائم سوشل میڈیا پہ ہی شوہر گزار دیتا ہے، اور بیوی بھی ایسا ہی کرتی ہے۔
बीवी भी सोशल मीडिया, घर से कॉल आ गई, दोस्त की कॉल आ गई, इस तरह ये मियाँ बीवी एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते। जब मियाँ बीवी एक दूसरे को वक्त देंगे, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करेंगे, तो ही तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों में। शोहर को ये पता चल जाएगा मेरी बीवी को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। बीवी को पता चल जाएगा मेरे शोहर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। किस चीज़ से मेरी बीवी को, मेरे शोहर को मसला है, किस चीज़ से मेरा शोहर या मेरी बीवी दुखी होते हैं। अपनी बीवी को मैंने कैसे खुश करना है, अपने शोहर को मैंने कैसे खुश रखना है, मेरी बीवी खुश कैसे रह सकती है। ऐसे ही बीवी भी अपने शोहर के साथ उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होंगी। जब मियाँ बीवी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके बच्चे भी खुशगवार होंगे, घर का माहौल एक खूबसूरत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि वक्त दें, एक दूसरे को वक्त देने की जरूरत है। और वक्त एक बहुत कीमती चीज है, ये गुजर जाए वापस नहीं आता। आज कोई भी अपने बचपन को ला नहीं सकता, आज कोई भी अपने गुजरे हुए अच्छे वक्त को ला नहीं सकता है। बहुत कीमती है, इसकी कदर करने की हमें जरूरत है। आज जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं है। आज जो उनसे है वो यंग एज में बहुत से लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, इसलिए वक्त की हमें कदर करने की जरूरत है, इंसान की कदर करने की जरूरत है। एक दूसरे को तोहफे तहाइफ देने की जरूरत है, मियाँ बीवी को अप्रिशिएट करने की जरूरत है। बाज़ औक़ात शोहर अपनी बीवी को कभी अ, बाहर ले जाए खाना खाने के लिए, कभी उसको शॉपिंग पे ले जाए, चाहे हजारों की ना शॉपिंग करवाए, कुछ चंद रुपयों की शॉपिंग करवा दे, तो भी बीवी खुश हो जाएगी। और बीवी अपने शोहर की हर लिहाज से ताबेदारी में रहे, उसके कपड़े प्रेस करे, उसके कपड़े धोए, उसके अपने शोहर के लिए हर चीज को जो है वो मैनेज करके रखे। यही कलाम मुकद्दस के मुताबिक बाबरकत और दुनियावी लिहाज से एक खूबसूरत जोड़ा है, जिनकी मिसाल फिर दुनिया भी देती है। एक आइडियल जोड़ा है। फिर है पैसों को नहीं शेयर करते। बहुत से ऐसे शोहर हैं जो अपनी बीवियों से अपनी तनख्वाह नहीं शेयर करते। मैंने पहले ही आपको बोल दिया था, आप में से बहुत से लोगों को बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन सच पे मबनी है और ये है ऐसा। बहुत से शोहर अपनी, हालांकि बीवी उसका हमराज है, हम लबास है, वो एक बदन है। और बीवियां भी कुछ ऐसी ही हैं कि अपने शोहरों को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करती। अगर बीवी के पास कोई जेवर है ना, अगर कोई जेवर है, तो अगर शोहर को उस वक्त उसके जेवर की जरूरत है तो बीवियां क्या करेंगी, नहीं देंगी, नहीं देती। हालांकि खुदा उसके शोहर को फिर से बहाल करे, वो उसको फिर से लुटाता है, लेकिन वो बीवियां भी बाज़ औक़ात अपने शोहर को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करती। कुछ लोग कमाने में लगे रहते हैं और कुछ कमाते नहीं, पैसा नहीं होता, और पैसे ना होने की वजह से क्या होता है, झगड़े, लड़ाइयां, जुदाइयां, मसले पैदा हो जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट है इत्मीनान की कमी। इत्मीनान नहीं है। अगर मैं कहती हूँ कि अगर मुझे किसी को, बीवी को अपने शोहर पे इत्मीनान नहीं, इसका मतलब उसको खुद पे इत्मीनान नहीं। अगर बीवी शोहर को बीवी के इत्मीनान पर इत्मीनान नहीं, क्योंकि उसको खुद पे इत्मीनान नहीं, क्योंकि ये तो एक बदन है, ये तो एक बदन है। ये तो जब शोहर पैदा हुआ दुनिया में तो एक पसली रख के आया था, और वो पसली उसकी बीवी थी। और पसली कहाँ से निकाली जाती है, हार्ट की साइड से निकाली जाती है, दिल के करीब जो हड्डी है उधर से निकाली जाती है, ताकि बीवी दिल के करीब रहे। हमारे जो पाकिस्तानी माशरे का, और ना सिर्फ पाकिस्तानी माशरे का, अब वर्ल्ड वाइड भी ऐसा सिस्टम हो चुका है कि लोग जो है, लड़का और लड़की अपने घरानों की बातों पर, अपनी फैमिलीज की बातों पर पर्दा डालते रहते हैं। लड़का अपनी फैमिली की गलतियों पर पर्दा डालता रहता है, लड़की अपनी फैमिली मेंबर्स की बातों पर पर्दा डालती रहती है। ये फैमिलीज का बहुत बड़ा एक किरदार है। लड़की वाले लड़के के बारे में और उसके घर वालों के बारे में बुरा भला, और लड़के वाले लड़की के घर वालों के को बुरा भला बोलते हैं, और इसमें मियाँ बीवी पिसते हैं। इसमें यंग कपल सरवाइव करता है। ना सिर्फ यंग कपल सरवाइव करता है, बल्कि यंग कपल की जो जनरेशन है, जो आइंदा नस्ल है, वो भी सरवाइव करती है। लड़का ये सोचता है अगर मैं हक सच पर भी बीवी का साथ दूंगा तो मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा बाप, और लड़की अगर कहेगी अगर मैं अपने शोहर का साथ दूंगी तो मेरे बहन भाई छूट जाएंगे। छूटते हैं तो छूटे, क्योंकि जिन्होंने जुड़ना है उन्होंने जुड़ना ही जुड़ना है। लेकिन ये जो रिश्ता है, ये जब छूट जाता है तो इससे खुदा भी दुखी होता है, पाक रूह भी रंजीदा होता है,
اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کلام خدا کے خلاف جاتے ہیں. یہ رشتے نہیں چھوٹتے، بہن بھائیوں کے ماں باپ کے رشتے نہیں چھوٹتے. میاں بیوی جب چھوٹ جاتے ہیں تو چھوٹ جاتے ہیں. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ اگر بیوی کو مرد چھوڑ دے تو بیوی پھر پوری زندگی شادی نہ کرے، مرد بھی پوری زندگی شادی نہ کرے، کیونکہ پھر شادی جب کریں گے تو وہ بدکاری کریں گے. بعض اوقات ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشروں میں ایسا ہوتا ہے شوہر اور بیوی اپنے شوہر کے لیے بیوی اور بیوی اپنے شوہر کے لیے سٹینڈ نہیں لے پاتے، کیونکہ وہ اپنے رشتوں میں جکڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ایسا کروں گی تو میرے دوسرے رشتے ناراض ہو جائیں گے. ہم ایسے ہی اپنے رشتے کو اینڈ میں لے جاتے ہیں. پھر بعض لڑکیاں چاہتی ہیں کہ مرد اپنی بہن، اپنی بھائیوں اور ماں باپ کو بالکل چھوڑ دے اور اس کی فیملی سے جڑ جائے، اس کے ماں باپ کو چھڑوا کے اپنی فیملی سے. اور آج آپ وزٹ کرتے ہیں گھروں میں، یہاں پر بہت سے فیملیز موجود ہیں جو یہاں پر بیٹھی ہیں. آپ سب تیسرے چوتھے گھر میں یہ کہانی دیکھ سکتے ہیں. تیسرے چوتھے گھر میں یہ کہانی چل رہی ہے. ہمارے معاشرے میں جو ہے وہیں پہ یہاں میں بیان کر رہی ہوں. اگر نہیں تو آپ ادھر مجھے روک سکتے ہیں، ٹوک سکتے ہیں، سسٹر نہیں، ایسا نہیں، آپ غلط بیان کر رہی ہیں. دوسری بات ہے دعا کی کمی. دعا کی جو کمی ہے، جو خدا کے ساتھ ریلیشن ہے وہ مضبوط نہیں ہے. دعا نہیں ہے، خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں ہے، اس کا خوف نہیں ہے. حالانکہ خدا نے کہا ہے کہ خدا نے یہ کہا ہے، جو میں پہلے آیت پڑھوں تو اس میں لکھا ہے اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو. لڑکی کے گھر والوں کے خوف سے مرد نے لڑکی کے تابع نہیں رہنا، یا مرد کے گھر والوں کے خوف سے لڑکی نے مرد کے تابع نہیں رہنا، خدا کے خوف سے رہنا ہے. اس کا خوف نہیں ہے اور اس کے حکم کی تابع داری نہیں ہے، بلکہ اپنے جسمانی رشتوں کی تابع داری ہے. ایک مرد اپنے خونی رشتوں کو، ماں باپ کو خوش رکھنے کی صورت میں ایک خوبصورت رشتے کو آخر میں رکھ کر دکھ دیتا ہے، خدا کے حکم کی حکم عدولی کرتا ہے. اور ان رشتوں کے ہاتھوں ایک وقت پر جب وہ ہار جاتا ہے تو اسی وفادار ایماندار بیوی اور خود کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتا ہے. بیوی کبھی بھی اور شوہر کبھی بھی بے وفا نہیں ہوتا. یہ تبھی بے وفائی آتی ہے جب کہیں سے بے وفائی اس طرح سے آتی ہے کہ بیوی بھی کہتی ہے یا شوہر کہتا ہے میں اب تمہارے ساتھ زیادہ نہیں چل سکتی، جب وہ اپنے رشتے پر دوسرے رشتوں کو فوقیت دیتے ہیں، اپنے رشتے سے بڑھ کر دوسرے کاموں کو فوقیت دیتے ہیں. تو عزیزو، ہم نے پھونک کے قدم رکھنا ہے. ابلیس پھاڑنے اور گرجنے کی مانند ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ کہاں پہ میں آج میرٹل لائف کے اندر بربادی کو لے کر آؤں. ہم نے پھونک کے قدم رکھنا ہے. اور کچھ بیویاں اپنے مائکے کو سپورٹ کرتی رہتی ہیں، پیسے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، اپنے شوہر کے گھر کو نہیں دیکھتی، اپنے شوہر کے بچوں کو نہیں دیکھتی، اور ان کا گھر اپنا خراب ہوا رہتا ہے اور بھاگ کے میکے جاتی ہیں، اور روپے پیسے کے لحاظ سے بھی سپورٹ کرتی ہیں. عزیزو، یہ خداوند کا بنایا ہوا فرسٹ پریورٹی کا رشتہ ہے. اس پر فوکس کریں گے، ایک مضبوط خاندان بنے گا، نسلیں سنور جائیں گی، اولاد سنور جائے گی، ایک مثالی بابرکت جوڑا بنیں گے، اور ایک خاندان، ایک مضبوط روحانی خاندان بنے گا. جب ماں باپ ٹھیک ہوں گے نسل آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی. جب ماں باپ ٹھیک ہوں گے نسلی لانتے خود بخود ختم ہو جائیں گی. جب میاں بیوی ٹھیک ہوں گے، ان کا رشتہ مضبوط ہوگا، بچوں کا رشتہ مضبوط ہوگا. جب میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوگا، وہ مضبوط ماں باپ بنیں گے، ایک مضبوط خاندان بنے گا. اور بچے بھی ادھر سے ہی پاسٹرز بنیں گے، ادھر سے ہی ڈاکٹرز بنیں گے، اور ادھر سے ہی کیا بنیں گے؟ پروفیسرز بنیں گے، اور ادھر سے ہی پرستار بنیں گے، اور ادھر سے ایونجلسٹ بنیں گے. اب کچھ معاملات میں ماضی کی جو بری باتیں ہیں وہ بڑی یاد کرائی جاتی ہیں. انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بیوقوفیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور جب بھی کبھی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہ پرانی باتیں ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. بیوی بھی بہت تانے دیتی ہے، شوہر بھی بہت تانے دیتا ہے،
اور ایسے پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر دل نہیں کرتا. پھر کیا ہوتا ہے، ہر کو بیوی کو اپنے ماں کے گھر، باپ کے گھر جانا پڑتا ہے، بھائی کے گھر جانا پڑتا ہے، اور شوہر کو کیا کرنا پڑتا ہے، پھر شوہر بھی پھر ویسے ہی زندگی گزارتا ہے، نہ اس کو کوئی کھانا پوچھنے والا، نہ اس کے کوئی کپڑے پریس کرنے والا، سب کچھ، اور نہ ہی پھر اس کا کوئی ساتھ دینے والا. آخر کو کیا ہوتا ہے، شوہر تنگ آ کر یا پھر گھر چھوڑ کر یا ملک چھوڑ کر یا شہر چھوڑ کر دوسری جاب پہ چلا جاتا ہے، اور بیوی پھر وہاں پہ رہتی ہے. اور ایسی سٹوریز ہمارے معاشروں میں پائی جاتی ہیں. بچے اس میں سروائیو کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں پہلا کرنتھیو اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے، جو باتیں تم نے لکھی تھی ان کی بابت یہ ہے، مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاری کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے. شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا. بیوی اپنے بدن کی محتاج نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی طرح سے شوہر بھی اپنے بدن کا محتاج نہیں بلکہ بیوی. تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے. عزیزو، یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے جدا نہ رہے. اب اگر ہوا سے گناہ ہوا تو آدم اس سے جدا تھا. اگر آدم اس کے پاس ہوتا تو شیطان کبھی بھی ہوا کو آ کے نہ کہتا. اور آدم کو خدا نے حکم دیا تھا، ہوا کو نہیں تھا حکم دیا. آدم کو کہا تھا کہ اس باغ کے اس درخت کا پھل نہ کھانا. اور آدم نے اپنی بیوی کا ساتھ چھوڑا اور تھوڑی دیر کے لیے دور ہو گیا، اور بیوی کو اس حکم، حالانکہ جو شوہر ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس نے سب کچھ ہینڈل کرنا ہوتا ہے. تو شوہر جو ہے آدم تھوڑی دیر کے لیے الگ ہوا اور وہ گناہ موروثی گناہ بن گیا. آدم نے اور ہوا نے وہ پھل کھا لیا، پھر بعد میں ایک دوسرے پر تہمت لگانے پر. آدم کہتا ہے، یہ جو تو نے میرے ساتھ خدایا یہ بیوی بنائی ہے، اس نے مجھے مجبور کیا. تو آج کے بھی دور میں ایسا ہی ہے، لیکن خدا یسوع مسیح ہمارے لیے ہوا، ہمارے لیے جی اٹھا. آج کلام ہمارے درمیان میں ہے. آج ہم پاک روح کو اپنا درمیانیہ بنا لیں، خدا یسوع مسیح کو اپنا درمیانیہ بنا لیں. عزیزو، اس کے بعد ہے احساسات کو ایکسپریس نہیں کرتے، ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرتے. میاں بیوی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ایک دوسرے کی، کیونکہ سوچتے ہیں کہ کیا سوچتے ہیں، پتہ کیا سوچتے ہیں؟ بیوی کا فرض تھا. بیوی بولتی ہے شوہر کا فرض تھا، میرا حق تھا. اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں اگر اس نے میرے لیے کچھ کر دیا ہے. نو عزیزو، ہمیں اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو، آپ نے میرے لیے ایسا کیا. شوہر کہے اپنی بیوی کو، تھینک یو، تم نے میرے لیے ایسا کیا. بیوی بولے، بیوی کو اگر وہ حق، بیوی کا اگر حق بھی ہے نا، پھر بھی بیوی تھینک یو بولے کسی چیز پہ. شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی تعریف کرے اور اس کی تعریف کرے. اس طرح بیوی کی سول ہیلنگ ہوتی ہے. بیوی جونسیا بعض کام کرتے کرتے اپنے آپ کو نہیں سنوار پاتی، لیکن شوہر کا کام ہے کہ اپنی بیوی کے لیے وہ ساری آسائشیں مہیا کرے. اس طرح ایک ہیلدی ریلیشن بنے گا، اس طرح ایک اسپرچل میٹل لائف جونسیا وہ گرو کرے گی. اس طرح پھر دشمن کو کوئی بھی موقع نہیں ملے گا. عزیزو، ایک خوبصورت سا ٹیکسٹ واٹس ایپ پر یا ویسے آ جائے نا بیوی کا یا شوہر کا، ایک عجیب سی سول ہیلنگ ہو جاتی ہے. اگر آپ اپنی بیوی سے دور کہیں شہر میں گئے ہیں، لاہور گئے ہوئے ہیں، آپ کی بیوی ڈسکے میں ہے، تو اگر آپ اپنی بیوی کو بول دیں نا کہ آج میں یہاں پر آیا ہوں تو مجھے بہت بھوک لگی، تم اچھا سے کھانا بنا دینا، مجھے تمہارے کھانے کی بہت عادت ہے، تمہارا کھانا بہت اچھا ہے، اور بیوی خوشی سے بنائے گی. اور اگر بیوی کہہ دے کہ نا آپ اپنا خیال رکھنا، دھیان سے جانا دھیان سے آنا، تو شوہر خوش ہو جائے گا. اور وہ اگر کہے گی نا باہر سے کچھ نہ کھانا، میں آپ کے لیے کھانا ریڈی رکھوں گی، شوہر خوش ہو جائے گا. ایسے اپنے لائف پارٹنر کو عزیزو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پروٹیکٹ رکھنا ہے.
اپنے لائف پارٹنر کی, اپنی میرڈ لائف کی ایسے ہم نے کیا کرنی ہے, پروٹیکشن کرنی ہے. ہم نے دشمن سے اپنی میرٹل لائف کو بچائے رکھنا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, بعض کا برکت کی بجائے ایک دوسرے پر قرض کرنا شروع کر دیتے ہیں, لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے عزیزو. ہم جو صبح و شام اپنے لائف پارٹنر پر ڈکلیئر کریں گے وہ ٹھہر جائے گا. جو ہم لفظ بولتے ہیں وہ ٹھہر جاتے ہیں. اب جب دعا کرتے ہیں, دعا میں بھی تو لفظ ہوتے ہیں نا, وہ بھی ٹھہر جاتے ہیں. اگر بد دعا دیں گے, بد دعا وہ بھی دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی, ٹھہر جائے گی. بہت سے شوہر اپنی بیویوں کو بولتے ہیں اے نکمیے, بوڑھے کرانے تو آئیے, اے کچجیے, اے بھانجے, گالی گلوچ کرتے ہیں. اور نہ صرف گالی گلوچ اس کو بیڈ روم میں کرتے ہیں, اپنی فیملی کے سامنے بھی اپنی بیوی کی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں. اپنی فیملیز کے سامنے اپنی بیویوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں, اور فیملی کا پھر چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس بیوی کی عزت نہیں کرتا, کیونکہ شوہر کا فرض ہے اپنی بیوی کی پروٹیکشن کرنا. کیونکہ جب وہ ایک, میں ویسے ادھر ایک بات بیان کرنا چاہتی ہوں, جتنے جسمانی ہیں نا, جتنے دوسرے لوگ ہیں, وہ آج زیادہ اپنی سکسیسفل میرٹل لائف کو بسر کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو اسپرچل کپل. جتنے بھی بپتسمہ یافتہ ہیں, اور جتنے بھی پاسٹر صاحبان ہیں, اور جتنے بھی روحانی لوگ ہیں نا جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے, جنید کے نام سے آئی ڈی کائنڈلی میوٹ کر دیں. اگر کمپیئر کیا جائے تو جتنے بھی دوسرے دنیاوی لوگ ہیں نا وہ اچھی سکسیسفل زندگی بسر کر رہے ہیں, لیکن جو ہم کلام مقدس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں, ہم زیادہ سروائیو کر رہے ہیں. کلسیہ کے نام پلوس رسول کا اس کا 3 باب اس کی 18ویں آیت میں اگر میں پڑھوں تو لکھا ہے, بیویوں جیسا خدا میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو. اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو. اگر اب ایک شوہر ہے, کلام پڑھتا ہے, بپتسمہ یافتہ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ سارا بپتسمہ یافتہ ہے, وہ چرچ میں جاتا ہے اور مسیحی گھرانے سے ہے, چاہے عزیزوں ہم لوگ بپتسمہ یافتہ نہ بھی ہو, ہم کسی اور ڈینومینیشن سے تعلق رکھتے ہو, لیکن ہم کلام تو پڑھتے ہیں نا, کلام پڑھتے ہیں, پڑھتے آئے ہیں, بچپن سے پڑھتے ہیں, سنتے آئے ہیں. تو کلام فرماتا ہے اپنی بیویوں سے تلخ مزاجی نہ کرو. اور اسی طرح پہلا پطرس کے 3 باب میں لکھا ہے, بیویوں تم بھی اپنے شوہروں کے تابع رہو, تم بھی اپنے شوہروں کے تابع رہو, اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں. 7ویں آیت میں لکھا ہے, شوہروں تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو. اس کا مطلب ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ صحیح طریقے سے بسر نہیں کرتا وہ کلام مقدس کے مطابق بے وقوف ہے. عقل مندی سے بسر کرو, اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو. نازک ظرف, نازک ظرف کون سا ہوتا ہے؟ ایک کانچ کا برتن. اگر آپ کے پاس ایک کانچ کا گلاس ہے یا کانچ کا کوئی کپ ہے, پلیٹ ہے, تو جب آپ اس کو نیچے آپ سے گر جائے گی, آپ اس کو توڑو گے تو ٹوٹ جائے گی. تو ایسے اگر بیوی کے اوپر ہاتھ چلاؤ گے, تو بیوی سے اگر محبت نہیں کرو گے تو وہ بھی نازک ظرف ہے. لکھا ہے, اے شوہروں تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو. یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں. ہاللیلویا. یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. عزیزو, دعائیں رک جاتی ہیں, یہ بہت خطرناک بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی دعائیں رکے نا, وہ دعا بے شک تسی اپنے پیو لی کیتی ہے, وہ چاہے دعا تسی اپنے بزنس لی کیتی ہے, وہ چاہے دعا تسی اپنے پین لی کیتی ہے, اپنے دوست لی کیتی ہے, اپنی بیوی لی کی ہے, اپنی ساس کے لیے کی ہے, اپنے سالے کے لیے کی ہے, جس کے لیے بھی کی ہے نا, اگر آپ چاہتے ہو نا کہ وہ دعائیں رکے نا, چاہے آپ نے اپنی اولاد کے لیے کی ہے, تو آپس میں میل ملاپ رکھیں. بیوی شوہر کے تابع رہے, شوہر بیوی سے محبت رکھے, اس کو ناز و ظرف جانے, اسے تلخ مزاجی نہ کرے, اس کی عزت کرے.
جب وہ عزت دے گا، جب بیوی اپنے شوہر کو عزت اپنے میکے میں دے گی تو شوہر کی عزت اس کے سسرال میں ہوگی، اور جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے گھر میں عزت دے گا اس بیوی کی عزت اس کے سسرال میں ہوگی۔ اور آج کے دور میں ہم ان باتوں سے بہت دور ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو ابھی بیان کیا ہے کہ میں اگر بیان دیکھوں تو دنیاوی جو لوگ ہیں، جو گلیمرس لائف زندگی بسر کر رہے ہیں، جو دنیاوی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ لوگ آج اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں جو کلام مقدس کے مطابق ہے، اور جو ہم کلام مقدس کے فالوور ہیں، یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ تو عزیزو آئیے آج اپنے اس رشتے پر، جتنے بھی میرٹل کپلز ہیں یہاں پر، اپنے رشتوں پر ورک کرنا شروع کریں، اپنے رشتے اپنی بیوی کے اوپر، اپنے شوہر کے اوپر دھیان کرنا شروع کریں، تاکہ جب میاں بیوی آپس میں ٹھیک رہیں گے۔ میں نے بہت سے اپنے خاندانوں میں، اپنے معاشروں میں دیکھا ہے، جب میاں بیوی دونوں ڈسٹرب ہے، بچے آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہیں، اور اگر بچے نہیں ہیں نا، وہ بھی اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ان کی میرٹل لائف ڈسٹرب ہے۔ تو عزیزو آئیے آج کے بعد ہم آج سے تہیہ کریں کہ میں نے اپنی بیوی کو اور میں نے اپنے شوہر کو عزت دینی ہے، محبت کرنی ہے، اپنے شوہر کے تابع رہنا ہے اور کلام مقدس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ عزیزو یہ ایسے نہیں پلیٹ فارم بنائے گئے، ایسے نہیں بڑے بڑے پلیٹ فارم بنائے گئے، اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ روحیں بچ جائیں، رشتے بچ جائیں، لوگ بچ جائیں۔ ہاللیلویہ۔ میں وہاں رکھتی ہوں جتنا کلام میں آپ تک پہنچا سکی، اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں نے برکت کو پایا ہوگا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے، میرے گھرانے میں شوہر کو، آپ کی بیویوں کو، آپ کے شوہروں کو، ہمارے پاسٹر جی کو بہت برکت بخشے۔ آمین۔